اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ جو شیطان کا شر ہے، یہ انسان کو کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں جو ہے یہ لعین معاف نہیں کرتا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے آخر تک یہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مر جاتا ہے، شیطان کو مارنا چاہیے۔ یہ مرتا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نفس مر جاتا ہے۔ نفس مرتا نہیں ہے، بلکہ اس کو زیر کیا جاتا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ نفس مرتا نہیں ہے، اگر یہ مر جائے تو پھر تو منزل ہی رک گئی، کیونکہ مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو نفس کے ساتھ جو انسان لڑتے ہیں، نفس کو زیر کرتے ہیں، وہ فتح پاتے ہیں۔ جیسا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کسی جنگ سے، کسی مارکے سے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ کرام، اب ہم جہاد اصغری سے واپس لوٹے ہیں، جہاد اصغری سے ہم واپس آ گئے ہیں، جہاد اصغری سے ہم لوٹ آئے ہیں، اب ہم جہاد اکبری کی طرف جائیں گے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم نے کسی بڑے دشمن سے لڑنا ہے؟ یعنی صحابہ کرام کا یہ گمان ان کے دل میں آیا، خیال آیا کہ شاید ہم نے اب کسی اور طاقتور دشمن سے لڑنے جانا ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اب ہمارا جو ہے نفس کے ساتھ جہاد ہوگا۔ یعنی نفس کے جہاد کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبری فرمایا، بڑا جہاد۔ تو یہ جو اولیاء کاملین ہیں، صوفیاء ہیں، بزرگان دین، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کی ولایت کا محور جو ہے، جس چیز سے ان کو مقام ولایت حاصل ہوتا ہے، وہ یہی جہاد، کہ یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند مراتب پا لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرد کامل تھے، ان کے مرید تھے، اور وہ کافی عمر کے تھے، یعنی ادھیڑ عمر ہو گئے، بزرگی میں چلے گئے، ضعیف العمر ہو گئے۔ تو یعنی بزرگی کی عمر میں پہنچ کے بھی یہ جو شیطان ہے نا، یہ انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، معاف نہیں کرتا۔ اور سرکار پاک نے فرمایا کہ اس بوڑھے سے بڑا کون ظالم ہوگا جو بڑھاپے میں گناہ کرے، بڑھاپے میں برائی کرے۔ لہٰذا یہ جو ازلی دشمن ہے ایمان والوں کا، یہ تو اپنی حرکتوں سے رکتا نہیں ہے، اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ تو وہ جو بزرگ تھے، وہ حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب چراہی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندی مجددی، چورے شریف والی سرکار، چورے شریف والی سرکار ضلع اٹک میں آپ کی بارگاہ ہے، اور یہ بہت بڑی شخصیت ہے ہمارے پاک و ہند کی۔ اور آج بھی آپ کا خاندان جو ہے امت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تقسیم کر رہا ہے۔ تو آپ کے وہ مرید تھے جن کی میں بات کرنے لگا ہوں، تو وہ ایک رات میں
ان کو ایسا شیطان ان کے دماغ پہ سوار ہوا کہ برائی کی طرف ان کا خیال مائل ہو گیا، راغب ہو گیا، تو وہ انہوں نے اپنے صندوق میں سے پیسے نکالے، جیب میں ڈالے اور بازار کی طرف چلے گئے۔ اب بازار سے میری مراد تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، چکلے خانے کی طرف چلے گئے۔ تو وہاں پہ جب آپ پہنچے تو دیکھتے ہیں دائیں بائیں، جب وہ وہاں پہنچے تو وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کمروں کی طرف اور کوٹھوں کی طرف کہ مجھے کوئی عورت نظر آئے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ایک کوٹھے کی طرف جانے لگے، کمرے کی طرف جانے لگے، تو جب اس طرف پڑھے تو حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کو آتے ہوئے دیکھا اس طرف سے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یار سرکار آئے ہوئے، تو یہ تو اپنے جب بھی آپ آتے ہیں تو سب مریدوں کو، خلفاء کو پتہ ہوتا ہے، اطلاع ہوتی ہے۔ تو پھر دل میں خیال آیا کہ یار ہو سکتا ہے کوئی اچانک کام پڑ گیا جو آئے ہوں گے، اطلاع نہ دی، جلدی میں آ گئے ہیں۔ خیر وہ اسی خیال میں ڈرتا کامتا واپس گھر آ گیا کہ وہاں پہ تو سرکار تھے۔ اگلی رات پھر جب رات کے 12 بجے تو پھر شیطان نے تنگ کرنا شروع کیا برائی کے طرف، اور برائی کا ارادہ غالب ہوا، تو پھر پیسے جیب میں ڈالے اور بازار کی طرف چل پڑے۔ اب جب وہاں پہ پہنچے تو بازار کے درمیان میں سڑک چلتی تھی، اس سڑک کو کراس کر کے اس بازار کی طرف جانا تھا۔ تو جب سڑک کے بائیں طرف کھڑے تھے تو سامنے سے دیکھا سڑک کے دوسری طرف سے تو حضرت قبلہ عالم خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے۔ ان کو دور سے دیکھ کے پھر وہ کانپتے آنپتے دوڑے کہ سرکار آئے ہوئے ہیں تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ آپ پریشانی میں یعنی خوف سے ڈرتے ہوئے کہیں میرے اوپر نظر نہ پڑ گئی ہو سرکار کی، تو آپ واپس وہ دوڑے بزرگ بوڑھا مرید آپ کا واپس دوڑا۔ جب گھر آیا تو دل میں خیال آیا کہ جا کے پتہ کرنا چاہیے کہ سرکار اگر آئے ہوئے ہیں تو میں ان سے ملوں۔ تو صبح جب ہوئی تو جو آپ کے مریدین تھے، خلفاء تھے، ان کی طرف وہ گئے تو جا کے پتہ کیا بھی وہ سرکار آئے ہوئے ہیں۔ پوچھا آپ کے خلفاء سے اور خاص مریدوں سے، تو انہوں نے کہا بھی تم کو تو، آپ کو تو پتہ ہے کہ جب بھی سرکار آئے تو اطلاع ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، تو اگر آپ آئے ہوتے تو اطلاع ہوتی، تو لہٰذا آپ کو غلط فہمی ہوئی، آپ نے جو بھی شخص دیکھا ہے نا وہ مشابہت ہوگی، آپ کو ایسا نہیں ہے کہ سرکار آئے۔ بہرحال وہ پھر مطمئن ہو کر واپس آ گیا۔ اب یہ تیسری رات تھی، تو پھر رات کو شیطان نے مجبور کیا، دل میں خیال ڈالا کہ یار تیرا تو ڈر جاتا ہے، تجھے خوف آ جاتا ہے، ذرا حوصلہ رکھا کر، دیکھا تو کر، شکلیں مل جاتی ہیں، مشابہت ہو جاتی ہے، تو گھبرا کے فٹافٹ بھاگ آتا ہے، ذرا حوصلہ تو کیا کر۔ تو پھر شیطان نے مجبور کر دیا۔ پھر رات کو جب ہوئی 12 بجے تو جیب میں پیسے ڈالے، تو جب نکلے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، تو جب گھر کی ڈیوڑی سے باہر ہوئے، دروازہ کھولا ہے باہر ہونے کے لیے، جب ڈیوڑی کا سے دروازہ کھولا تو آگے سرکار کھڑے تھے اور آپ نے کھینچ کر وہ پر تھپڑ لگایا حضور خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ اتنا زوردار تھپڑ تھا کہ وہ بابا جی گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت ہوش آیا جب فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، فجر کے وقت ہوش آئی اور بڑا نادم ہوئے کہ یہ میں 3 دن سے کیا کر رہا ہوں۔ تو بڑی پریشانی دل پر وارد ہوئی اور دل بہت پریشان ہوا۔ تو پہلی فرشت میں ارادہ کیا کہ میں سرکار کی طرف چلوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، جا کے معافی مانگوں آپ سے۔ سمجھ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اصل میں یہ مرشد کامل کی نگاہ کرم ہے
کہ آپ مجھے برائی سے روک رہے تھے۔ اب آپ یہاں پہ یہ بات دیکھ لیں کہ یہ مرشد کامل کے نسبت کتنا کام رکھتی ہے۔ اگر میں اس پر بات کروں تو کافی لمبی بات کر سکتا ہوں، مگر میں آپ کو یہاں پہ اتنا اشارہ دے دوں گا کہ اگر ولی کامل اپنے مرید کو برائی سے روکتا ہے، تصرف فرماتا ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کو آپ سمجھ لیں کہ کیا مقام ہوگا آپ کا۔ یقیناً آپ اپنی امت کے ہر فرد کی رہنمائی فرماتے ہیں اور ہر امتی کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، بچاتے رہیں اور بچاتے رہیں گے۔ تو صبح ہوئی تو وہ اپنا گھر والوں سے کہا کہ بھی میں جا رہا ہوں سرکار سے ملنے، تو میں آپ سے مل کر آؤں گا جب اجازت ملے، پھر واپسی کروں گا۔ تو وہ آپ کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جس کمرے میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا پرانے وقتوں میں وہ کے باہر چکھے لگی ہوتی تھی، پردے لگے ہوتے تھے اس طرح کے نا، تو آپ کا ایک مرید باہر بیٹھا ہوتا تھا، آپ اندر تشریف فرما ہوتے تھے، تو وہ اس کا طریقہ مبارک یہ تھا آپ کا ملانے والا لوگوں سے دکھائی آتا، تو وہ باہر سے جو آپ کا مرید خاص ہوتا تھا وہ آواز دیتا تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کوڈ ورڈ تھا ان کا نا، اشارہ تھا کہ جی حضور باہر ملنے والا ہے۔ تو اندر سے آپ دعا فرماتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ کے جواب میں بسم اللہ فرماتے تھے، تو اس کا مطلب کہ بھیج دو۔ تو جب آپ نے کسی سے ملنا نہیں ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وہ بابا جی جب آپ پہنچے آپ کے مرید، تو جا کے ان سے پوچھا مریدوں سے کہ سرکار کدھر ہیں، تو ان کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ بتائیں آپ کو اجازت لیں آپ سے، میں آپ سے مل لوں۔ تو وہ جو مرید باہر خادم بیٹھا ہوا تھا دروازے کے باہر، تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ آپ نے اندر سے جواب دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی آپ نے بتایا کہ ہم تم سے غافل نہیں ہیں، میں تجھ سے غافل نہیں ہوں، اور اللہ کا ولی یقیناً اپنے مرید سے غافل نہیں ہوتا، اور جو غافل ہو جائے وہ مرشد کامل بھی نہیں ہوتا۔ تو جب آپ نے اندر سے اعوذ باللہ پڑھی تو بابا جی سمجھ گئے، تو اسی وقت وہ غش کھا کے گر پڑے آپ کے دروازے کے آگے۔ تو آپ دیکھیں جب وہ گر پڑے ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ آپ ان کو اٹھا لے، پکڑے، سنبھالے، سمجھ گئے کہ سرکار ناراض ہے۔ تو آپ جانے اور یہ مرید جانے۔ یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں نا مرشد ناراض ہو جائے تو اس کو سمجھانے والے، پٹیاں پڑھانے والے بڑی بڑی عجیب باتیں کرتے، کوئی یاد گل نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی گل نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی گل نہیں ہے۔ اگر یاد رکھیے جب مرشد ناراض ہو جاتا ہے تو وہ مرشد ناراض نہیں ہوتا، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ہر چیز میں جو ہے ایک نحوست نظر آتی ہے، ہر شے میں ایک بالیدگی نظر آتی ہے۔ جو مرید ہے، تو جو مرید ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جب مرشد ناراض ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اگر اس کو دیکھنا چاہے کوئی، سمجھنا چاہیے، تو پھر بابا بلے شاہ صاحب کو دیکھ لیں کہ جب مرشد ناراض ہوتا ہے تو مرید کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اور بھی بڑے واقعات اور دلائل ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں، مگر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو جب وہ غش کھا کے گر پڑے تو ظہر کی نماز تک وہ گرے پڑے رہے۔ تو حضور جب ظہر کی اذان ہوئی تو آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، کمرے سے جب باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ مرید بابا جی آپ کے گرے پڑے ہیں۔ آپ نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا بابا اٹھ، ایک تے تانوں مرید کریے تے دوجا رات تانوں جاگ جاگ کے تے تانوں کنجرا خانیاں تو برائی والے علاقے تو برائی والی جگہ تو
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੀ। ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ सुकून की नींद नहीं लैन देते। तो जब ये आपने फरमाया तो बेदार हो गए और पैरों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाए रोए, माफ़ी के तलबगार हुए, माफ़ी की दरख्वास्त की। आपने फरमाया कि अपनी उम्र देखो और देखो कि क्या काम कर रहे हो, तुम्हें ख्याल नहीं आता सारी उम्र तुमने गुजार ली सालिहियत में, नेकी में, और अब वक़्त इंतहाई नाजुक है और तुम अपना ईमान तबाह बर्बाद करने, अपने अमाल तबाह बर्बाद करके जाना चाहते हो। तो फिर उन्होंने पक्की सच्ची तौबा की और वो भी बुजुर्गान दीन में शामिल हो। इसलिए हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब आरफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, औखे वेले कारी आवे भलिया दी इशनाई। तो ये जो भले लोग हैं ना, अल्लाह के वली, अल्लाह के मुक़र्रबीन, इनका साथ जो है वो बड़ा कीमती है और ये दुनिया में भी काम आने वाला है और आखिरत में भी काम आने वाला है। अल्लाह ताला हमें इनके ज़ेरे साया रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।